محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد امت عاصی کے ہاتھوں کیا جفا ڈائی گئی، ظلم کی زہرا کے گھر پہ ہر ہر وفا
صل علی محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخالق باسط الرزق خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الذي بعد فلا يرى وكرب فشهد النجوى تبارك وتعالى جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الخلائق أجمعين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد، قال فاطمة سلام الله عليها اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستو، یہ فکرہ خود بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور اس وقت یہ فکرہ ہے کہ جب مسجد نبوی میں سب جمع ہوئے تھے اور فاطمہ کو جانا پڑا حق کے لیے، تب اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، رسول اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد، یہ فکرہ بیوی نے کہا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. اے انسانوں، اے مسجد میں جمع شدہ لوگوں، اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، میں کون ہوں؟ میں فاطمہ ہوں. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جن کے ابی محمد ہے، میرے بابا کا نام محمد ہے. دوستو، یہ مسلسل بیوی کے جب ایام آتے ہیں تو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بیوی نے کیا کہا ہے. صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ہم کو بھی کہا جاتا ہے کہ پہچانو فاطمہ کو. تو کبھی غور کیا، کبھی آپ نے فکر کیا کہ بی بی فاطمہ کے بلاغت پر کبھی سوچا کہ کتنی نصیحتیں چھپی ہوئی ہے. بیوی نے اس مسجد میں بیٹھنے والوں کو کس طرح مخاطب کیا. یہ نہیں کہا کہ اے ایمان لانے والوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے صحابیوں، اے دوستوں، نہیں کہا، بلکہ بیوی نے ان لوگوں
آتے ہوئے یہ کہا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا اے انسانوں، یعنی آپ سمجھے بیوی بتلانا چاہتی ہے میری نظر میں یہاں مسجد میں مومن تو دور کی بات ہے، یہاں کوئی مسلمان بھی نہیں ہے۔ ایک جملہ کہتے ہوئے خوب اجر رسالت کا حق ادا کیا ہے، بیوی کو گھنٹوں تک اپنے بابا کی مسجد میں کھڑا رکھا اور یہ نظر آیا ان کے آب و اجداد کی سیرت شام کے دربار میں یزید نے گھنٹوں تک زینب و کلثوم کو بھی کھڑا کر دیا تھا۔ سماعت پر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے عزیزوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی مناسبت سے ہم آج جمع ہوئے ہیں، جس مقصد سے ہم جمع ہوئے ہیں، جنت البقیع کو کس طرح منہدم کیا گیا، یعنی بچوں کو سمجھانے کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، توڑا گیا۔ ایک انگریز اوتھر ہے، راوی، اپنی کتاب دا عربین سٹیز ہیریٹیج، عرب کے شہروں میں جو آثار قدیمہ ہے وہ ایک مدینے میں جنت البقیع ہے۔ اگزامپل دوں اگر آپ کو، ہیریٹیج میں جس طرح فورٹ جیسس، اولڈ ٹاؤن، اس طرح، تو یہ بولتا ہے عربین سٹیز میں ہیریٹیج کے اندر جنت البقیع آتی ہے۔ اب وہ لکھتا ہے کہ اہل سود نے کس طرح اس بقیع کو بے دردی سے مسمار کیا۔ غور سے سنیے گا، اس طرح سننے کو ملتا کم ہے۔ خدا کی قسم دل ہونا چاہیے بتانے کے لیے اور سننے کے لیے۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ 8 شوال کو، یعنی کل کا دن، بقیع میں زلزلہ آیا۔ غور سے سنیے گا، بقیع میں زلزلہ آیا، وہ توبوں کا زلزلہ تھا، بم کا زلزلہ تھا۔ وہ مزارات پوری طرح منہدم ہو گئے۔ کیسی دشمنی تھی۔ جب زلزلہ آتا ہے، اس کا اصول یہ، جب زلزلہ آتا ہے اس کے بعد کچھ عمارتیں، کچھ دیواریں باقی رہتی ہیں، پورا نہیں گر جاتا۔ مگر افسوس بقیع میں وہ یہ لکھتا ہے، وہ انگریز رائٹر یہ لکھتا ہے، مگر افسوس بقیع میں زلزلہ اہل سود نے کیا، کوئی عمارت باقی نہیں رکھی۔ ایسے توپ کے گولے کہ پورا روزہ منہدم ہو گیا، زمین دوش منہدم کر دیا گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ کون سی ہستیاں ہیں اس مزار کے اندر۔ فاطمہ رسول کی بیٹی اور ان کے بیٹے ہیں۔ ہدایت کے لیے فاطمہ کے در پر آؤ۔ در فاطمہ ہے کیا؟ ہم نے ابھی تک یہی سنا تھا کہ بی بی کے در کو جلایا گیا۔ بالکل، اس سے پہلے، جلنے سے پہلے اور بعد میں ہے کیا؟ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سنی راوی لکھتا ہے، امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 6 مہینے تک رسول اللہ اس دروازے پر آتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ میری بیٹی فاطمہ نہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومحبت ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل۔ کون سلام کر رہا ہے؟ خدا کا آخری نبی سلام کر رہا ہے۔
सलाम हो अस्सलामु अलैकुम या अहल बैत नबुव्वा। मोहम्मद के अहल बैत नहीं, अहल बैत नबुव्वा, नबुव्वत के अहल बैत। यहाँ मोहम्मद के अहल बैत नहीं, नबुव्वत के अहल बैत है। मेरे अजीजों, इसमें एक लफ्ज़ है मादन, व मादन रिसाला। उर्दू में इस्तेमाल होता है जिसको कान कहते हैं, माइक, MINE, माइक। इंग्लिश में उसको माइंस कहते हैं, गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, इस तरह। गोल्ड माइंस क्या होता है? सोना ही निकलता है, उसमें और कोई चीज़ नहीं निकलेगी। चांदी का माइन चांदी ही निकालती है। याकूत का मादन यानी याकूत का माइन याकूत ही निकालेगा। एमरल्ड्स का माइन ज़मरुद ही निकालेगा। फातिमा मादनुर रिसाला है, मादन है। फातिमा किस कान, किस माइन का नाम है? फातिमा के कान का नाम मादनुर रिसाला। फातिमा रिसालतों का कान है, यानी जहाँ रिसालते परवान चढ़ती है, जहाँ इमामते परवान चढ़ती है, वो कान फातिमा है। फातिमा रिसालतों का काम है। अगर लफ्ज़ों को बदलूं, आदम भी फातिमा से, नूह भी फातिमा से, इब्राहिम भी फातिमा से। अब पता चला रसूलुल्लाह क्यों यही कहा कि ये मेरा मोहम्मद का घर है, ये फातिमा, ये अस्सलामु अलैका या अहल बैत नबुव्वा, ये नबूवत का घर है। यानी आदम भी फातिमा से है, इब्राहिम भी फातिमा से है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आए हैं यहाँ तक, तुझे कुछ लेके उठे। तादाद को न देखिए, क्वालिटी को देखिए, कुछ लेके चले। अब जो इस दर से यानी फातिमा के मादन रिसाला के दर से दुश्मनी करता है, वो हमारा दुश्मन है। जो कहता है ना यूनिटी करनी है, यूनिटी एक हद तक होती है कि जहाँ फातिमा से बात होती है, फातिमा के दुश्मनों से यूनिटी नहीं हो सकती। अगर करते हैं तो वो जाने और क़यामत में फातिमा जाने। इस दर से मोहब्बत जो करता है, सरे तस्लीम हम खम करते हैं, हमारा दोस्त है वो। इस दर से जो वाबस्ता हो जाए, जो जुड़ जाए, इतना अजीम बनता है। मासूमों की बात नहीं करता, मासूम तो है अजीम, लेकिन जो इस दर से वाबस्ता हो जाए, इतना अजीम हो जाए कि जब तक वो अजान न दे नमाज नहीं पढ़ सकते। रसूलुल्लाह मस्जिद में ना आए, सब असहाब इकट्ठा हुए, हबशी के दरवाजे पर गए। नाम लेना ज़रूरी है, बिलाल। सब असहाब इकट्ठा होकर हबशी के दरवाजे पर गए, दस्तक की। हबशी बाहर आया, सबको देखा, समझ गया दरे फातिमा से मुंसलिक था, समझ गया उनका इरादा। कहा खैरियत है? सबों ने मिलकर कहा, आज ऐ बिलाल तुझे अजान नहीं देनी है। ऑफिशियल मुअज्जिन था, आज बिलाल तुझे अजान नहीं देनी है। कहने लगा, आप कौन हैं? तो कहा, हम नबी के सहाबी हैं। हबशी ने कहा, जाओ नबी का हुक्म लेकर आओ। हबशी उसके बाद सीधा गया कहाँ? मस्जिद नबवी में जाके, माइक उस वक्त थी नहीं, अजान जगह पर जाके खड़ा हो गया नहीं। हबशी सीधा गया फातिमा के दरवाजे। अजीजों, जहाँ जिब्रील दर्जी बन के आता है, जहाँ पे नबियों का सुल्तान इजाजत लेकर अंदर आता है, दहलीज़ बतूल पर आया और सर रख दिया और कहता क्या है? रिवायतें मौजूद है, मालिक खालिक रंग काला दिया है तूने मुझे काला बनाया है, ज़बान तोतली दी है। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। हो सकता है हातिफ़े गैब से आवाज़
گھبرا نہیں بلال، گھبرا نہیں، تو ہی اذان دے گا آج۔ اصحاب رسول اللہ کے پاس آئے، یا رسول اللہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ تو رسول اللہ نے پوچھا کیا اذان ہو گئی ہے؟ تو سبوں نے کہا ہم نے اذانیں دے دی ہے۔ سنیے غور سے، ہم نے اذانیں دے دی ہے۔ تو نبی نے مسکرائے کر فرمایا، نبی نے مسکرا کر فرمایا جب تک بلال اذان نہیں دے گا میں مسجد میں نہیں آؤں گا۔ سورج طلوع نہیں ہوتا، مسجد میں نماز نہیں ہو رہی ہے، ڈھونڈنے کے لیے نکلے صحابی کہ اب تو بات الٹی ہو گئی ہے، ہم نے اذانیں بھی دی، نماز نہیں ہو رہی ہے، جب تک بلال نہیں آئے گا رسول اللہ نماز نہیں پڑھائیں گے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے چلتے چلتے آئے جہاں آنا تھا، بس میرے عزیزو مختصر کیا، حبشی کے حبشی کو دیکھا، در زہرا پر سر رکھ کے بیٹھا ہے۔ کہاں در زہرا پر بیٹھا ہے؟ ایک مرتبہ اصحابوں نے کہا اے حبشی، بلال خاموش ہو گیا، پھر دوسری بار بلایا، پھر بلال خاموش۔ یہ روایت پڑھ رہا ہوں، سر جھکائے بیٹھا ہے۔ اب جو کچھ جواب نہ ملا، بس اس کے لیے زحمت دی ہے، چند لوگ آئے سنیے۔ اب جو کچھ جواب نہ ملا تو اصحابوں نے آواز دی، بلال بلال، واسطہ اسی فاطمہ کے در کا، ہمیں جواب دو۔ ایک جملہ کہوں میرے عزیزو، عزت صرف اللہ سے ملتی ہے، برتری صرف اللہ دیتا ہے، اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اور بتاؤ اللہ سے عزت، علم، انسانیت، شرافت، دین کیسے، اور زبردستی خدا خود سے عزت کروانا، خود تو بڑا سمجھنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، طاغوتیت ہے، شیطنت ہے، ابلیسیت ہے، یزیدیت ہے۔ بلال سر اٹھا کے کہتا ہے ابھی آپ نے صحیح کہا ہے، اے اصحابو مجھے تمہیں یہی در دکھانا تھا، یہ آج میں بیٹھا ہوں فاطمہ کے در پر، کہیں ایک دن وہ بھی در آئے گا، یہی در ہوگا، آپ ہوگے لیکن ماحول بدلا ہوا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے عزیزو، جی چاہتا ہے پنجتن پاک کے سرکار کے اندر ایک روایت کروں اور پھر مسائل۔ پروردگار نے جناب آدم اور حوا کو خلق فرمایا اور انہیں باغ میں سیر کی اجازت دی، تو جناب آدم نے حوا سے فرمایا اللہ نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین پیدا نہیں کیا، خوبصورت پیدا نہیں کیا۔ پروردگار نے جبریل سے فرمایا جا کر آدم اور حوا کو جنت الفردوس کی سیر کراؤ۔ جبریل آئے، جناب آدم اور حوا کے سامنے سے حجابات اٹھائے، جناب آدم نے جنت میں ایک خاتون کو دیکھا جو جنت کے ناکے پر سوار تھی۔ کتاب دمعۃ الثاقبہ، اس کی جلد میں یہ لکھا ہوا، فاطمہ کی جلد میں، جنت کے ناکے پر سوار تھی، اس کے چہرے کے نور سے جنت روشن ہو رہی تھی۔ جنت کے نور سے فاطمہ روشن نہیں، فاطمہ کے نور سے جنت روشن ہو رہی تھی۔ اس کے سر پر، بس اس کے لیے، اس کے سر پر ایک تاج تھا اور دو کانوں میں آویزے تھے، ہم کیا کہتے ہیں بالیا، بندے، وہ تھے۔ جناب آدم نے پوچھا جبریل یہ خاتون کون ہے؟ تو جبریل نے بتایا یہ آپ کی نسل سے سید الانبیاء کی بیٹی زہرا فاطمہ ہو۔ پھر آدم نے پوچھا جبریل سر پر تاج اور کانوں میں آویزے یا بالیہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا اے آدم وہ تاج جو بیوی کے سر پر ہے اس کا شوہر علی مرتضیٰ ہے۔
آوے سے اس کے بیٹے حسنین ہیں. جناب آدم کی بات ہو رہی ہے، خلقت سے پہلے آدم کی بات ہو رہی ہے. پھر آدم نے پوچھا یہ ہم سے پہلے پیدا کیے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا آدم تو تو پیدائش کی بات کرتا ہے، اے آدم تجھے ان کے خاطر ان کے وسیلے سے پیدا کیا گیا. تیری تخلیق سے ہزاروں برس قبل یہ موجود تھے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جو بیوی ہزاروں سال جبریل سے آگے پیدا ہو گئی ہو، انوار الہیہ میں ہو، اس بیوی کے ساتھ کیا ظلم ہوا. اور یقیناً آج کی شب اور کل کا دن بیوی پہ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. یہ فاطمہ بیوی ہے، کیا کیا ظلم برداشت کرے گی. بعد رسول بیوی پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے گئے. میں کیسے کہوں پہلا ظلم اس وقت ہوا جب فاطمہ کے دروازے پر یہی مسلمان، یہی صحابیہ کہنے والے آگ لے کر آ گئے ہیں. ایک وقت وہ تھا بلال کو اٹھانے کے لیے فاطمہ کے در کا سہارا لیا، آج وہی در پر آگ لے کر آ گئے. دروازہ جلا دیا، فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرا. فاطمہ بیوی کو کہنا پڑا صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام مثل لیالیا. آزادارو دوسرا ظلم اس وقت ہوا علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی. بیوی فریاد کرتی رہے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو. ارے اس بیوی پر اتنے مصائب ڈھائے گئے. عزادارو دل ہے 18 سال کی عمر میں عصا کا سہارا لینا پڑا. بیوی کی پشت خمیدہ ہو گئی، بیوی کے بال سفید ہو گئے. 18 سال کی عمر مصیبتیں اٹھاتی باپ کے بعد سے 75 دن یا 95 دن دنیا سے رحمت فرمائی. عزاداروں دو ہی امام ہے، غسل دیتے وقت شدت سے روئے. ایک پانچواں امام باقر علیہ السلام سید سجاد کو غسل دیتے وقت شدت سے روئے. اور دوسرا مشکل کشا ہے، بیوی سیدہ کو غسل دیتے وقت شدت سے روئے. اصحابوں نے پوچھا یا علی آپ بڑے صابر امام، رونے کے سبب مولا نے فرمایا فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. غسل و کفن دیا، فارغ ہوئے. عزاداروں بس آخری جملہ ہے، آپ قبرستان میں بیٹھے ہیں نا، سب کی قبریں بنائی گئی ہے، کوئی کسی سے اینٹ سے بنائی گئی، سب کی بنائی جاتی ہے. مگر ہائے مظلومہ، بعد وفات سب کی میتیں اٹھی، دھوپ سے اٹھے، معصومہ کی میت رات کو اٹھے. سیدہ بھی آج بھی مظلومہ ہے. آج شوال کو اہل سعود نے وہ منہدم کر دیا، وہ بڑا گنبد. ایک مرتبہ شاعر کہتا ہے یا اللہ نہ گنبد شدہ قبر بطول، نہ شمع روشن، نہ چراغا، نہ ویرانت. ارے فاطمہ کے دروازے پر تو جلایا گیا، لیکن قبر کا نشان بھی نہیں رکھا. نہ گنبد ہے، نہ روشنی ہے، نہ کوئی چراغا ہے. لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تبعوا سبيلا.
مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا جس کو کہ نبی بدعت منی اس کا گھر جلے آہ مومنین در کا در گرا درہ تک لگا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا شیخ سرکتا رنگ میں بے خطا بنت فاطمہ در بدر پھری گھر کا گھر لٹا خیمہ تک جلا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا دیکھ کر جسے مہر تک چھپے بے رضا کرے اے فلک اسے روح مصطفیٰ جان مرتضیٰ آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا سر پیش نہیں مجتبی نہیں مرتضیٰ نہیں مصطفیٰ نہیں ہو کے بے نوا کیوں نہ پھر بلا آل مصطفیٰ پہ ظلم یہ جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا دم گھٹا ہوا دل ردا ہوا گھر لٹا ہوا سر کھلا ہوا چہرے پہ ملے خاک کربلا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا وا محمدا وا مصیبتا وا محمدا وا مصیبتا آل مصطفیٰ پہ ظلم ہے جفا گرد غم سے منہ صدرتا ہوا دیکھے بھائی کا
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، السلام عليك يا علي زين العابدين، السلام عليك يا محمد الباقر للنبيين، السلام عليك يا جعفر الصادق، السلام عليك يا موسى الكاظم، السلام عليك يا علي الرضا، السلام عليك يا محمد التقي الجواد، السلام عليك يا علي الهادي، السلام عليك يا حسن العسكري، السلام عليك يا مولانا يا